بخاری صاحب جو ایک احساس ہے شوق کا، دھچکے کا، میں جسے کہوں گی ریج، وہ بڑی پیلپیبل ہے، محسوس کی جا سکتی ہے عرب دنیا کی طرف سے، بٹریل کی، دھوکے کی، اور جو الفاظ کا چناؤ ہے آپ دیکھیں قطری حکام کی طرف سے، دیگر عرب گلف کنٹریز کی طرف سے، بڑا سخت ہے، ایووکیٹو ہے. اٹ از ان فیکٹ ویری ڈیمنگ اف آئی مے سے سو. سو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ 3 ٹریلین کے جو سائن آفس اور ڈیلز کیے ہیں سعودی عرب، یو اے ای، قطر نے، the fact remains کہ عرب ممالک تو اب اثر نو خود جائزہ لے رہے ہیں نا. تو آپشنز کیا ہیں ان کے پاس؟ جو ڈو اور ڈائی سچویشن ہم رپورٹ کر رہے ہیں، کیا ٹرکی ماڈل کے تحت اسرائیل پہ ٹریڈ امبارگوز یا پھر فضائی امبارگوز، what are the options sir؟ دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے وہ زیادہ دور جا سکتے ہیں. دیکھیں ان کو بھی بیلنس کرنا ہے. اسرائیل ایک حقیقت ہے، اس کو ان کا مقصد اسرائیل کو آئسولیٹ نہیں کرنا، کیونکہ کیا نہیں جا سکتا بیکاز اٹ از ایمرجڈ اینڈ دس از واٹ از بادرنگ. یعنی یہ چیز بادر کر رہی ہے سعودی عرب کو، متحدہ عرب امارات کو اور ترکی کو کہ ٹھیک ہے ایران تو کمزور ہو گیا، ایران ہم سب کا حریف تھا. it was on the other side of the sort of geosectarian ایکویژن. تو وہ تو چلو سے ٹھیک ہے، لیکن اس کا نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ اسرائیل has emerged as the preeminent military power in the region with broad power projection capabilities, actual capabilities. تو وہ اس میں پھر جو ہے ہمارے لیے کیا ہے. and after yesterday جو not yesterday but جب قطر پہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد سے جو ہے یہ چیز اور بھی ایک امیڈیٹ کنسرن ہو چکا ہے. سو وہ تو جیسے میں نے کہا کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ کے تھرو ہوگا، لیکن they have to deal with Israel in some And shape the or damage form. to the trust has تو been I done. think embargo شاید وقتی طور پہ کوئی لگایا جائے، کوئی اس طرح کے اقدامات ہوں، لیکن الٹیمیٹلی ان کو بات کرنی ہے. ترکی کو بھی ہے نا بات کرنی ہے سیریا کے حوالے سے، سعودی عرب کو بات کرنی ہے غزہ کے حوالے سے اور ویسٹ بینک کے حوالے سے. کیونکہ دیکھیں اگر ویسٹ بینک کو اینیکس کر لیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو انتھنکبلز ہیں نا وہ سارے ہو رہے ہیں. یعنی یہ انتھنکبل تھا کہ جو ہے اس ایران پہ حملہ ہوگا، یہ انتھنکبل تھا کہ حزب اللہ جو ہے وہ اچانک اس طریقے سے کلیپس کر جائے گی، یہ انتھنکبل تھا کہ قطر پہ حملہ ہوگا. سو اب کوئی جو ہے وہ پرانے اسمپشنز کو لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو آئی تھنک آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہو رہی ہے اس وقت، بوتھ آن اے کلیکٹیو سیکورٹی فرنٹ اور اور بخاری صاحب انگیجمنٹ اس ود ساری اسرائیل. صورتحال میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم بھی اپنے وفد کے ساتھ ادھر موجود ہیں. I think we will figure in with sort of وہ جو collective security arrangement ہے، کیونکہ ہمارا تو کوئی مطلب پاکستان کا تو اس طرح سے جو ہے دیکھیں ترکی کے تو تعلقات ہیں نا، مطلب دیرینہ 1900 جو ہے نا لیٹ 1940 سے لے کے اب تک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. سو پاکستان کے تو کوئی تعلقات اس طرح نہیں ہے فارمل اسرائیل کے ساتھ، ہم نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں. لیکن being a military power, being an ally of the Saudis, an ally of the Turks, an ally of the other Arab nations, تو and one of the largest military force in the region، تو آئی تھنک اس نئی کلیکٹیو سیکورٹی آرکیٹیکچر کے اندر پاکستان کا بڑا حصہ ہوگا. آئی مین دیر از اے ریزن وائی آج سے 7-8 سال پہلے جب حالات بہت مختلف تھے تو ایک سابق پاکستانی آرمی چیف کو اسلامک ملٹری الائنس کا سربراہ جو ہے نامزد کیا گیا تھا سعودی عرب کی طرف سے. اینڈ دس واز ون آف دا فرسٹ تھنگز دیٹ MBS did as soon as he emerged as sort of the de facto leader of the kingdom. تو یہ چیز جو ہے اس میں پاکستان کا رول ہوگا. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کتنا کمٹ کر سکتا ہے. پھر اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جانب سے، اس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اینڈ the now ڈپارٹمنٹ، تو اس کی جانب سے بھی جو سینٹرل کمانڈ ہے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان سینٹرل کمانڈ کا جو AOR ہے اس کے اندر اپنا بڑا رول ادا کرے، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہے چاہے وہ مشرق وسطی ہے. دوز آر the 2 regions that are part of the combatant command. تو اس میں جو ہے آئی تھنک امریکہ بھی چاہے گا کہ جو ہے اس میں جتنے لوگ ہوں اسٹیک ہولڈرز اتنا بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ دا تھنگ دیٹ امیریکا از unable to get، یعنی جو کر نہیں پا رہا وہ یہ ہے how to balance Israel with all these other تو players. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جب بینجامن نیتن یاہو 11 ستمبر کا حوالہ دے کر موازنہ کر رہا ہے اور جسٹیفائی کر رہا ہے کہ امریکہ نے بھی تو افغانستان میں دہشت گردوں کا پیچھا کیا، پاکستان سے اسامہ بن لادن کو لے آیا، اینڈ یو نو اٹس جسٹیفیکیشن بینگ گیون بائی ہم، اس کو کس طرح لیا جائے؟ کیا یہ اسی بات کے مترادف نہیں ہے کہ the world is his oyster, the world is open to him to attack، جدھر دل کرے اب یہ کرے گا، یا پھر اس کے پاس اب اور کوئی اسٹریٹجی باقی بچی نہیں ہے تو یہ موازنہ دیا جا رہا ہے؟ کہ دیکھیں اسرائیل میں تو میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں ایک کرائسس چل رہا ہے، اندرونی طور پہ بیرونی طور پہ ایک انپریسیڈنٹڈ لیول آف کرائسس ہے اسرائیل کے لیے،
جس پہ وہ پش بیک کر رہا ہے. The crisis exists at sort of the political partisan level of this government, یعنی بینجامن نیتنیاہو کی گورنمنٹ. پھر مجموعی طور پہ اسرائیل کی جو پوری ریاست ہے، اسرائیلی جو ہے نا جو قوم ہے، اور جو اس کے ریلیشنز ہیں بین الاقوامی طور پہ، اور جو اس میں تبدیلی آ رہی ہے، ایٹیٹیوڈز میں تبدیلی آ رہی ہے پوسٹ غازہ، وہ سب ایک لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے. تو وہ بھی جو ہے they're trapped. Okay, they're trapped. And Qata Kalami Maaf, then tell me something, اس سچویشن میں جب اسرائیل بقول آپ کے ٹریپ ہو گیا ہے اور یہ جواز گڑا جا رہا ہے اور اندھا دھونے ایک بدمعاش ہاتھی کی طرح بڑھ رہا ہے آگے، ابراہیم اکارڈز کا کیا مستقبل ہے سر؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو ایک روش نکلی تھی، اب where do you see that? دیکھیں if you look at it from the imperative of Saudi Arabia، جو بات وہ یعنی اکتوبر 7 2023 سے پہلے کر رہے تھے، جس میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں ایم بی ایس اور نیتنیاہو دونوں آئے تھے علیحدہ علیحدہ، میڈیا کو انٹرویوز دے رہے تھے کہ جی ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں. اینڈ there was some very optimistic قسم کے بیانات تھے، اور لگ رہا تھا کہ جو ہے نا ابراہیم اکارڈ کو سعودی عرب ڈیل کر دے گا. 7 اکتوبر کے بعد، 7 اکتوبر کا مسئلہ جو جس کے پیچھے جو اسٹریٹجک انٹینٹ تھی، چاہے وہ حماس کی تھی یا ان کے ایرانین جو ہے نا بیکرز کی تھی، وہی تھی کہ اس کو ٹورپیڈو کرنا. اینڈ they were successful in doing that. So after جو ہے نا all of that، جتنے 2 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، اب سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہے to just to go back and say کہ اچھا جی let's pick up from where we left off. وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب جو ہے نئے حالات ہیں، جو قتل و غارت ہوا ہے، خون ریزی ہوئی ہے غزہ کے اندر، اور جو خطہ ڈیسٹیبلائز ہوا ہے، اس میں اب سعودی عرب has leverage and that's what it's trying to do. It's saying کہ اس وقت کیا تھا کہ مجھے فلسطینیوں کے لیے کچھ چاہیے. That was the position of MBS. Yes. اب official position یہ ہے کہ we need a credible, irreversible pathway towards a future Palestinian state. بالکل. In order to normalize and in order to sign the Abraham Accords. زمین فلسطینیوں جس کی تصدیق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی تھی, not in so many words, when he was in Saudi Arabia. تو یہ اب I think definitely سعودی عرب کے لیے لیوریج ہے, لیکن سعودی عرب جو ہے بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ جروسلم میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, because there is now a political crisis there that is coming to head. اب وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگلے آنے والے 6 مہینے سال کے اندر پولیٹیکل ماحول کیا ہوگا اسرائیل کے اندر, اس کی حکومت کیا نیتنیاہو کی حکومت رہے گی اور یا تبدیل ہو جائے گی. So they don't want to rush into anything. So they have all the reasons to want to sort of drag ایسا their ہی ہے. feet right بہت now. بہت شکریہ پروفیسر کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر یہ کہا جائے that there could be a silver lining to in this chaos, in this madness, تو غلط نہیں ہوگا. ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد بظاہر اب یوں لگ رہا ہے کہ مسلم دنیا واپس 70 کی دہائی میں چلی گئی ہے, کہ جب OIC بنائی گئی تھی اور لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا. شاہ فیصل پاکستان آئے تھے, معمر غدافی پاکستان آئے تھے. We saw a kind of unity which has long escaped us over the decades. مسلم دنیا نے ایک فیصلہ کیا تھا تب کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے, تب تک شاید ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ ہے. امریکہ آج بھی اس کے ساتھ ہے, لیکن اب عرب دنیا, مسلم امہ کو شاید یہ باور ہو رہا ہے انکاؤنٹیبل فلسطینی شہادتوں کے بعد کہ everybody is vulnerable here, اور اگر ایک نہ ہوئے تو واقعی اگلا حملہ کسی بھی ملک پہ ہو سکتا ہے. تب قطر یا کسی عرب ملک پر براہ راست حملہ نہیں ہوا تھا. It's a different world today and a new chance for hope. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, we're going to be right back.